بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید رب اجعل ھذا بلدا آمنا صدق اللہ العظیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ اس دن ہمارا پیارا ملک پاکستان اللہ تعالیٰ نے بے پناہ قربانیوں، محنت، تگ و دو کے بعد ہمیں یہ ایک نعمت کی صورت میں عطا فرمایا۔ یاد رکھیں کہ ملک پاکستان یہ بہت آسانی سے معرض وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس کی بنیادوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں کا خون شامل ہے۔ آج مسلمان بڑی خوشی سے آزادی کا دن منا رہے ہیں۔ پاکستان کو بنے ہوئے 78 برس گزر گئے ہیں۔ جب تقسیم ہوئی تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان اپنے گھروں کو، اپنی جائیدادوں کو، اپنی ہر شے کو چھوڑ کر پاکستان میں آئے۔ بے شمار ماؤں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنے بھائیوں کو قربان کر دیا، لیکن اپنے ایمان کا سودا کسی صورت نہ کیا۔ ملک پاکستان کی بنیادوں میں بے شمار علماء کرام کی قربانیاں شامل ہیں۔ انہوں نے اپنے خون سے قربانیاں پیش کی۔ لاکھوں کی تعداد میں نوجوان، ان کا بھی بہت کردار ہے، وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر مسلمانوں کے قافلے میں شامل ہوئے۔ آج ہم جہاں پر جشن منا رہے ہیں، وہیں پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ آزادی آسانی سے نہیں ملی۔ آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پر اس وقت بھیڑ ہے، 13 اگست گزرا ہے، رات کو کوئی سویا نہیں ہے، نہ عبادات کی فکر ہے، نہ اللہ رسول کے ذکر کی فکر ہے، بلکہ سڑکوں پر اپنی فیملیز کے ساتھ لوگ آئے ہوئے ہیں، اور وہاں پر ایک تماشا ہے، سڑکوں پر ون ویلنگ ہو رہی ہے، اور اسی طرح پوری رات کو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پاکستان کی تاریخ سے کوئی سروکار نہیں ہے، انہوں نے تاریخ کو پڑھا نہیں ہے، انہیں خبر نہیں ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے۔ اور اگر یہ ہمارا نوجوان طبقہ اور ہمارے گھروں میں اگر ملک پاکستان کی جو تاریخ ہے، اگر بچوں کو پڑھائی جائے کہ کیسے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے، تو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پھر ہماری 13 اگست اور 14 اگست کا دن یہ ہمارے سڑکوں پر نہ گزرے بلکہ مسلح پہ گزرے۔ آج کے دن میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ اے باری لم یزل، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں پیارا ملک پاکستان عطا فرمایا ہے۔ آج آپ ملکوں کی تاریخ پڑھ لیں، آپ اس فلسطین کے حالات دیکھ لیں، آپ بوسنیا کے حالات دیکھ لیں، آپ کشمیر کے حالات دیکھ لیں، وہاں پر مسلمان سکون کی نیند نہیں سو سکتا، وہاں پر ہر وقت پریشانی ہے، اضطراب ہے، ہر وقت ذہن میں ایک بوجھ سوار ہے، گھر سے باہر نکلے گا، واپس آنے تک وہ محفوظ ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر کوئی مسجد گیا ہے وہ نماز پڑھ کے گھر آئے گا یا نہیں آئے گا، ماؤں کے سامنے بیٹوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو ملک عطا کیا ہے، اس میں ہم سکون سے سوتے ہیں، سکون سے کھاتے ہیں، عبادات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم سکون والی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ احسان ہے، ان کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بھی مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسا لٹریچر لا کر دیں کہ بچوں کو بتایا جائے کہ ملک پاکستان کن کن قربانیوں کے سبب معرض وجود میں آیا۔ نہ والدین کو پاکستان کی تاریخ کا پتہ ہے، نہ بچوں کو پاکستان کی تاریخ کا پتہ ہے۔ پہلے جتنے بزرگ تھے وہ اپنے پوتوں کے ساتھ، اپنے نواسوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ وقت جو گزارتے تھے، وہ اس میں کہانی سناتے تھے، وہ بتاتے تھے حکایات کہ بیٹا کس طریقے سے ہم نے قربانیاں دے کر یہ ملک پاکستان حاصل کیا ہے۔ لیکن آج کا جو بڑا ہے، گھر کا سربراہ ہے، وہی خود بچوں کو لے کر وہ سیر کے لیے نکل جاتا ہے کہ آؤ بچوں 14 اگست ہے، تمہیں میں کمکمے دکھا کر لاؤں، تمہیں بتاؤں کہ کس طرح ریلیاں نکلتی ہیں، تمہیں بتاؤں کس طرح ون ویلنگ ہوتی ہے۔ بچے بھی یقین جانیں کہ رات 12، 12:30، 1 بجے اس طریقے سے ہماری شاہراہوں پر رش تھا کہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنا جذبہ ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر، الامان والحفیظ، یہ جذبہ، یہ وقت کا ضیاع ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونا۔ ملک پاکستان کے حوالے سے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ملک پاکستان کی عدالتوں میں قانون پر کسی قسم کا کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیں کہ آپ یورپ ممالک میں چلے جائیں، آپ وہاں پر نماز پڑھیں، آپ کو یورپ نمازوں سے نہیں روکتا،
آپ مسجدیں بنائیں، وہ کہتے ہیں آپ مسجدیں بنائیں، وہ آپ کو مسجد سے نہیں روکے گا۔ آپ وہاں سے چندے لا کر ملک پاکستان میں کوئی ویلفیئر بنا لیتے ہیں، کوئی مسجد بنا لیتے ہیں، اسے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، بلکہ اسے جو خطرہ ہے کہ ہماری عدالتوں میں نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آئے۔ ہم نے دو قومی جو نظریہ ہے، اس حوالے سے اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے سڑکوں کے لیے دو قومی نظریہ یا ہندوستان کی جو تقسیم ہے اس حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح نے آواز نہیں اٹھائی تھی کہ سڑکیں بن جائیں گی، جمہوریت آ جائے گی، یا ہم اچھے ہاسپٹل بنا دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ وہاں پر ہم سے بہتر سڑکیں بھی ہیں، وہاں پر ہم سے بہتر جمہوریت بھی ہے، اور وہاں پر ہر وہ سہولت موجود ہے۔ یہاں پر دو قومی نظریہ اس لیے پیش کیا گیا تھا کہ ہم جو الگ ریاست بنائیں گے، جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب دیکھا تھا، وہ یہ تھا کہ الگ جو ریاست ہوگی وہاں پر نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ ہوگا، وہاں پر غریب کا حق اسے ملے گا، حرام اور حلال کی تمیز کی جائے گی، رشوت خوری سے، سود خوری سے پاک ایک نظام متعارف کروایا جائے گا۔ ورنہ جو چیزیں آج ملک پاکستان میں ہو رہی ہیں یہ تو ہندوستان میں بھی تھی، یہ تو یورپ میں بھی ہو رہی ہیں۔ ہم نے جو الگ ریاست کا یہ اقدام اٹھایا تھا اس میں یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ۔ دیکھیں ہم اگر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہی ملک پاکستان کے جتنے قوانین ہیں ہم ان پر عمل کرنا شروع کر دیں تو اس میں ہماری بقا ہے، اس میں ہماری ترقی ہے۔ صرف دو ریاستیں جو تھی اسلام کے نام پر بنائی گئی، ایک ریاست مدینہ تھی اور ایک ریاست پاکستان تھی۔ آپ دیکھیں اکثر لوگ ریاست مدینہ کا کہتے ہیں کہ ہم اسے پاکستان کو ریاست مدینہ بنائیں گے، لیکن آپ دیکھیں ریاست مدینہ میں جو قوانین تھے وہ آپ دیکھیں کیا ہیں، اور ملک پاکستان میں جو قوانین ہیں وہ کیا ہیں۔ اس ملک پاکستان میں اگر ہماری عدالتیں، ہمارے عدل کا نظام درست ہو جائے تو یقین جانیں کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہم مسلمانوں کو بھی زوال سے نکال کر ترقیاں عطا کرتا ہے۔ ایک ایسا وقت تھا جب ہمارے جو مسلمان حکمران تھے وہ غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرتے تھے، وہ غیر اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن آج ہم اس پستی کا شکار ہو چکے ہیں کہ آج ہمارے جتنے بھی دوستیاں ہیں وہ قرآن پاک کے مخالف ہیں۔ یعنی قرآن پاک نے فرمایا یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ہماری ساری دوستیاں کافروں کے ساتھ ہیں۔ ہمارے 52 اسلامی ممالک ہیں اور انہیں آپس میں کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرے، کوئی نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرے، کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ وہ غیروں کے ساتھ وہ پینگے بڑھانے کی ہر روز ایک نئی سوچ لے کے آتے ہیں۔ سب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ پہلے تو اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور خصوصاً بالخصوص ہم جو پاکستانی لوگ ہیں، ہمیں بجائے اس کے کہ پاکستان کی شاہراہوں پر موٹر سائیکل کا سیلنسر نکال کر یا اس رات کو گولے باجے بجا کر ہم جشن آزادی منائیں، اس کے برعکس ہمیں مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے باری کے لم یزل، تو نے ہمیں خوبصورت ملک عطا کیا ہے، اس کے اندر ہم سکون سے رہ رہے ہیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں اکثر و بیشتر قربانی کے موقع پر بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگ گن نکال کر اپنے باہر گلیوں میں رکھ دیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ پیٹریوٹزم، حب الوطنی، یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے ملک کو صاف رکھے، اپنے ملک کی بقا کے لیے سوچے۔ ہم رولز اور ریگولیشن کی دھجیاں بکھیر رہے ہوتے ہیں، ہم جتنے بھی لاز جو بنے ہیں کم از کم جو ہماری دسترس میں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں تاکہ غیر کو ہم بتا سکیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہیں، انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ اور میں آخر میں حضرت قلندر لاہوری ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر پڑھتا ہوں کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گھرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، پٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس پاکستان میں رہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق، قرآن پاک کے احکامات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔